پروگرام میں ناظرین آج بات کریں گے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز. جو ویکسین فائزر کمپنی نے دعویٰ کیا ہے وہ پاکستان کب تک آ سکتی ہے, آ بھی سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. لیکن پروگرام کا آغاز ناظرین کرتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے, آپ کی زندگی کے حوالے سے. جو سب سے اہم اور بڑی سٹوری اس وقت پاکستان میں دوبارہ سے ایک دفعہ کرونا وائرس سر اٹھا رہا ہے, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. کرونا کے کیسز دوبارہ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں, اس کی بڑھنے کی فریکوینسی کیا ہے اور عوام کے لیے احتیاط کرنا کتنا ضروری ہے اس حوالے سے؟ بڑھنے کا بالکل جی بڑھ رہے ہیں کیسز, اور اس کی جو بڑھنے کی رفتار ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ یہ جو تعداد ہے روزانہ کے کیسز کی, اس طرح کی تعداد آج سے کئی ہفتے پہلے تھی, اور پچھلے کئی ہفتوں میں اس سے 1/3 کے قریب فگر چلتی رہی. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو انکریز ہے یہ ڈیفینٹ ہے اور یہ سگنیفیکنٹ ہے, یہ واضح ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس میں جو مین چیز اس کو ڈرائیو کر رہی ہے میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے احتیاطیں یا احتیاطی تدابیر اپنا لی تھیں, سیکھ رکھی تھیں, ان سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی, ہماری موبلٹی بڑھ گئی, ملنا جڑنا بڑھ گیا, اور کچھ خصوصی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. مثال کے طور پہ میں شادیوں کا ذکر کروں گا, بڑے ایونٹس ہیں, اس میں بہت سے لوگ آتے ہیں, ملتے ہیں. ماسک کا استعمال قطعی ختم ہو گیا, خصوصاً جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو ویسے ہی لوگ اتار دیتے ہیں, اس کے بعد واپس ماسک لگانا بھول جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ مین وجہ ہے ہماری انٹر مکسنگ اور ایکٹیویٹی کا جو انکریز ہے وہ اس کے پیچھے کار فرما ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب, یہ دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی ویکسین باقاعدہ طور پہ ایجاد کر لی گئی ہے, اور اس کی اویلیبلٹی کب تک ہوگی, اور پاکستان میں یہ کیا واقعی اویلیبل ہوگی اور کب سے اویلیبل ہوگی, اور اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ویکسین کے حوالے سے جی 5-6 بڑی کمپنیاں ہیں, ویسے تو درجنوں ہیں جو کہ اس ریس میں موجود ہیں, لیکن 5-6 بڑی کمپنیاں ہیں جن کی ویکسینز ہم سمجھتے ہیں کہ قریب قریب اس موقع پہ آ رہی ہیں کہ ان کی افادیت کا واضح پروف نظر آنا شروع ہو جائے. گزشتہ چند دنوں میں آپ نے ایک ویکسین کا کلیم بھی دیکھا, ان کے کچھ ابتدائی ریزلٹس جو ہیں وہ اچھے ثابت ہوئے, تو وہ انہوں نے اس کی خوب اس کا پرچار کیا, اس کا ذکر کیا, تو وہ ہم سب تک پہنچا. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی ویکسین جو ہے وہ کنزیومر تک کسی بڑی تعداد میں اگلے کئی ہفتے اور کئی مہینوں تک نہیں پہنچ پائے گی, سمیت ان ملکوں کے جو زیادہ ایڈوانسڈ ہیں اور جہاں یہ ویکسینز بن رہی ہیں. کیونکہ ابھی اس ویکسین کی بھی ابتدائی کے بعد جو فائنل نتائج آئیں گے, اس کے بعد اس کو اپروول ملے گا اگر یہ واقعی مؤثر ثابت ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ایک الگ مرحلہ ہے. پاکستان میں ہم نے ایک ایکسپرٹ کمیٹی بنا رکھی ہے جو لگاتار مل رہی ہے, اور انہوں نے 5 یا 6 مختلف ویکسینز جو تھیں ان کو پرائرٹائز کیا تھا کہ یہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں. ان کے لیے حکومت نے کافی سارے پیسے مختص کر رکھے ہیں, اور تمام کمپنیوں کے ساتھ گفتگو جاری ہے. دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس میں وہ کون سی برانڈ یا وہ کون سی ویکسین ہے جو افادیت کے حوالے سے بھی اچھی ہے اور جس کی رسائی بھی ہم تک حاصل ہو سکے. جب فائزر کمپنی نے جس ویکسین کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کی 90% افادیت ابھی تک ٹیسٹوں سے پروو ہوا ہے کہ کرونا کو سپریڈ سے, وائرس کو سپریڈ کرنے سے روکتی ہے, کیا وہ پاکستان جیسے ممالک میں بھی آ سکتی ہے؟ اور خاص طور پہ جب یہ کہا جائے کہ اس کی سٹوریج کے لیے -70 ڈگری سینٹی گریڈ غالباً ٹیمپریچر رکھنا ہوگا, تو ہمارے پاس یہ ساری کولڈ چین مینٹین کرنے کی فیسلٹیز ہیں. اگر یہ بن بھی گئی اور ویکسین فائنل اپروول ہوتی ہے تو ہم تک یہ کب تک پہنچے گی؟ اچھا صاحب, یہ ویکسین میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ڈپلوائمنٹ ہے, اس کا استعمال زیادہ تر ایڈوانس ملکوں میں یا انڈسٹریلائز ملکوں میں رہے گا. جیسے آپ نے فرمایا, اس کے کولڈ چین میں -80 ڈگریز یا -70 ڈگریز کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ فریزر پاکستان میں بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے اس تعداد میں نہیں ہے کہ ہم اس کو پورے ملک کے لیے ایک کولڈ چین کے لیے استعمال کر سکیں. ایک لمیٹڈ یوز کی حد تک تو شاید یہ آ جائے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے استعمال میں زیادہ افیکٹولی وہ ویکسینز آئیں گی جو -20 کے اوپر سٹور ہو سکتی ہیں, جس کے اوپر ہمارا کولڈ چین آلریڈی ریڈی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی افادیت بھی اس سے ملتی جلتی آنے کا امکان ہے. تو ابھی تھوڑا سا اس کے فائنل ڈیٹا کو سامنے آنے دیجئے, یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی اگلے چند ہفتوں میں. رائٹ, آپ نے وزیر اعظم سے کچھ فنڈز کی بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ آلریڈی
آرڈرز وغیرہ بک کر دیں. کتنے فنڈز کی آپ نے ڈیمانڈ کی اور کیا ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب جو کہ ایک ایک پائی کا حساب رکھتے ہیں انہوں نے آپ کے پروپوزل کو اپروو کر دیا ہے یا کہ ابھی تک وہ انڈر کے زیر بحث ہی ہے؟ نہیں جی، وہ چونکہ یہ بہت اہم معاملہ تھا، وزیر اعظم صاحب کو ہم نے سفارش کی تھی کہ یہ جو ہیں پیسے مختص کر دیے جائیں، اور انہوں نے یہ پیسے جو ہیں ان پرنسپل اپروو کر دیے. اور صرف دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ یہ ہم نے کس جگہ اور کون سی ویکسین کے اوپر خرچنے ہیں، کیونکہ اس وقت جو اصل چیلنج ہے وہ یہ دیکھنا کہ افیکٹو کون سی ہے، ہمارے سپلائی چین کے حساب سے سوٹیبل کون سی ہے، اور ہم تک پہنچے کیسے. کیونکہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ دنیا کے جو امیر ملک ہیں انہوں نے ہر ویکسین کے مینوفیکچرر کے سامنے بلینز یا ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ رکھ کے تو خریداریاں، پوٹینشیل خریداریاں ان کی بھی کر دی ہیں جس کی ابھی افادیت بھی نہیں پتہ. اب پاکستان اس طرح کی جسے کہتے ہیں پوزیشن تو نہیں رکھتا کہ امریکہ یا انگلینڈ کی طرح، برطانیہ کی طرح 6 یا 8 مختلف ویکسین مینوفیکچررز سب کے ہاں جو اپنے سٹاکس ہیں وہ بک کرا دے. تو ہم نے ذرا عقل اور فہم سے اور اسٹریٹجی سے یہ کرنا ہے، تو اسی لیے اس ساری سچویشن کو ہم ذرا زیادہ غور سے دیکھ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ جب یہ ویکسین ان میں سے کوئی بھی افیکٹو ویکسین مارکیٹ میں آ گئی تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہو جائے گی، اور اس کو ڈپلوائے کرنے کا طریقہ کار بھی ہم نے پہلے سے تجویز کر رکھا. اچھا ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، جتنے بھی ایس او پیز ایشو ہوتے ہیں NCOC کی طرف سے وہ جنرلی عام لوگوں پہ اور ان کو فالو بھی کرنا چاہیے، لیکن ایک رسپانسبلٹی ہماری سیاسی قیادت کی بھی ہے. اپوزیشن بھی جلسے کر رہی ہے، ریلیز کر رہی ہے بڑی بڑی، اور حکومت بھی یہ سارے جلسے اور ریلیز اس حوالے سے کر رہی ہے. تو NCOC اس حوالے سے ان سیاسی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ اور خاص طور پہ حکومت جو کہ خود NCOC میں بیٹھی ہے، یہ ساری صورتحال دیکھ رہی ہے، وہ بھی اس پہ جا رہی ہے جلسے جلوسوں پہ، تو اس حوالے سے آپ نے کچھ آگاہی کابینہ کے ارکان کو دی ہے، سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو دی ہے؟ بالکل جی، اس میں NCC جو تھی، جو NCOC سے اوپر والی باڈی ہے جس میں تمام چیف منسٹر صاحبان جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں، وزیر اعظم بیٹھتے ہیں، باقی سینئر منسٹرز ہوتے ہیں، وہاں یہ بڑے واضح طور پہ بات ہوئی ہے اور یہ چیز فلیگ کی گئی کہ جو لارج ایکٹیویٹیز ہیں یہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، اور سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ اس سے کسی صورت بھی جسے کہتے ہیں بچی نہیں رہ سکتی، کیونکہ بہرحال وہاں بھی وائرس جب آئے گا تو وہ یہ تھوڑی دیکھے گا کہ کیا کس قسم کی سرگرمی ہے. تو یہ چیز کنسیڈریشن میں تھی. کچھ ایک آدھ پروونسز اس بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں اس کے اوپر بڑا کلیئر اور واضح فیصلہ دیا جائے گا، اور NCOC کے پلیٹ فارم سے باہر کیف ہم پروفیشنل اور میڈیکل اور ایپیڈیمیولوجک ریکمنڈیشن اور گائیڈ لائن دیں گے. اس میں کسی قسم کا سیاسی رنگ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ بہرحال وہاں سے ہماری ذمہ داری جو ہے وہ بڑی واضح ہے، اور اس کا تعلق ہیلتھ اور ہماری جو اوور آل سوسائٹی پہ امپیکٹ ہے وہ ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، بہت شکریہ پروگرام ایگمنٹ میں شرکت کرنے